ربي يا رحمن ربي يا رحمن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواہ البخاری و مسلم. میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی خاطر کرے، وہ اپنے مہمان کی عزت و اکرام کرے، اس کی تکریم کرے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بھلی بات کہے، بہتر بات کہے، یا پھر خاموشی اختیار کرے. ضیافت کے کچھ آداب ہیں. ضیافت کہ میزبان پر، مہمان پر، دونوں پر کچھ آداب ہیں. آئیے اس سے متعلق آج کی مجلس میں گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یاد رہے کہ ایک مسلمان کی دعوت قبول کرنا فرض ہے، اور اس کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے: حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، بیمار ہو تو عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، حالت پوچھنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت کو قبول کرنا، اور اگر چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا. اور ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ نے فرمایا: اجیبوا هذه الدعوة اذا دعیتم لها. جب تمہیں دعوت دی جائے تو دعوت قبول کیا کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، صحابی جو اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، وہ ان کے بارے میں راوی بیان کرتا ہے کہ وہ خواہ شادی کی دعوت ہو، خواہ شادی کے علاوہ کوئی اور دعوت ہو، خواہ آپ حالت صوم میں ہوں، روزے سے ہوں، یا حالت صوم میں نہ ہوں، وہ ہمیشہ دعوت کو قبول کیا کرتے تھے اور دعوت میں پہنچتے تھے. اسی لیے دعوت قبول کرنے کو جمہور اہل علم مستحب مانتے ہیں، اور اگر ولیمے کی دعوت ہو، شادی کی دعوت ہو، تو اسے فرض مانتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح بخاری و مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا: شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ. کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین کھانا ولیمہ کا کھانا ہے کہ اس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور امیروں کو دعوت دی جاتی ہے. آپ نے جب یہ فرمایا تو کہیں کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ سب سے بدترین دعوت ہوتی ہے ولیمہ کی، اس لیے شرکت نہ کی جائے. آپ نے پھر فرمایا: ومن ترک الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ. جو شخص دعوت چھوڑ دے، دعوت کا قبول کرنا چھوڑ دے، دعوت میں جانا چھوڑ دے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. تو اس کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ واجب ہے، کیونکہ واجب کو ترک کرنے سے نافرمانی لازم آتی ہے. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان دعوتوں میں ان کو روک دیا جاتا ہے جو آنا چاہتے ہیں، اور ان کو بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے. بہرحال ان دعوتوں میں شرکت کے لیے اہل علم نے بعض شروط بھی ذکر کیے ہیں. جیسے جس شخص نے دعوت دی ہو وہ ایسا نہ ہو جس کا بائیکاٹ کرنا لازم ہے یا بائیکاٹ کرنا مستحب ہے. فرض یا مستحب ہے اس کا بائیکاٹ کرنا، تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا فرض نہیں ہوگا. ایسے ہی اس دعوت میں اگر کوئی منکر ہو رہا ہے، اگر کوئی برائی ہو رہی ہے جس برائی کو آپ روک سکتے ہیں،
جس برائی کو آپ مٹا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو ضرور حاضر ہونا چاہیے، ایک تو دعوت قبول کرنے کی خاطر اور دوسرے اس برائی کو مٹانے کی خاطر۔ لیکن اگر آپ اس برائی کو مٹا نہیں سکتے تو ایسی دعوت میں آپ کو شرکت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعوت دینے والا مسلمان ہو، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی دعوت قبول کرے۔ اگر کافر ہے تو پھر اس کی دعوت قبول کرنا فرض نہیں رہتا، یعنی آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں لیکن آپ پر دعوت قبول کرنا فرض نہیں رہتا۔ اسی طرح سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی کمائی حرام نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس کی کمائی حرام ہے تو حرام کھانا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ جس نے کمائی کی ہے یہ اس کے اوپر حرام ہے، لیکن جو شخص اس کمانے والے سے مباح طریقے سے لیتا ہے، یعنی دعوت کھانے والا آپ کو مسلمان کو دوسرے مسلمان کی دعوت کھانا حلال ہے، تو اس لیے وہ حرام اس کے لیے کس طرح ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو ہے زیادہ درست بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز جو وہ کھلا رہا ہے وہ خود حرام نہیں ہے تو اس کی کمائی حرام ہونے کی وجہ سے اس کی دعوت قبول کرنا حرام نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر دعوت قبول کرنے کی وجہ سے کوئی فرض چھوٹ رہا ہے یا دعوت قبول کرنے سے فریضے سے بڑھ کر کوئی فرض چھوٹ رہا ہے تو ایسی صورت میں دعوت قبول کرنا فرض نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی دعوت قبول کرنا فرض اس صورت میں ہوتا ہے جب دعوت قبول کرنے والا اس کی بنا پر کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، مثلا اسے سفر کی ضرورت ہے، یا اگر وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر دعوت قبول کرنے چلا جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال کا کوئی خیال کرنے والا نہیں رہ جاتا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو دعوت قبول کرنا فرض نہیں رہتا۔ اور ایسے ہی جب دعوت عام ہو اور خصوصی طور پر دعوت نہ دی گئی ہو تو بھی دعوت قبول کرنا فرض نہیں رہتا۔ مثلا کسی مجلس میں کسی نے اعلان کیا کہ فلاں دن سب کی دعوت ہے اور ایک ایک شخص کو متعین نہیں کیا، آپ بھی اس مجلس میں ہیں تو آپ پر دعوت قبول کرنا فرض نہیں ہوتا۔ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، نہیں جاتے ہیں تو لازم نہیں ہوتا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ دعوت خود زبانی نہیں دیتے بلکہ کارڈ چھپا کر کے تقسیم کر دیتے ہیں، کیا یہ کارڈ بھی زبانی دعوت دینے کے برابر ہے؟ ظاہر بات ہے اگر وہ کارڈ مخصوص طور پر آپ کو بھیجا گیا ہے، خصوصی طور پر آپ کو دیا گیا ہے آپ کا نام لکھ کر کے یا آپ کے پاس قاصد بھیج کر کے، تو بالمشافہ دعوت دینے کے برابر ہے۔ اور اگر وہ کارڈ اس طرح ہے کہ چھپا دیا گیا اور تقسیم کر دیا گیا، چھپانے والے کو اور بھیجنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کے پاس جا رہا ہے، تو اس کی بھی صورت دعوت عام کی صورت ہے، تو دعوت عام کو قبول کرنا آپ پر فرض نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات یاد رہے، جس دن دعوت ہے آپ کی، اگر اس دن آپ حالت صوم میں ہیں تو یہ دعوت قبول کرنے سے مانع نہیں ہے۔ آپ حالت صوم میں ہوتے ہوئے بھی دعوت قبول کر سکتے ہیں اور دعوت قبول کر کے جا کے دعوت دینے والے کے لیے برکت کی دعا اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، چاہے آپ فرض صوم سے ہوں چاہے نفلی صوم سے ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اذا دعی احدکم فلیجب فإن کان صائما فلیصلی وإن کان مفطرا فلیطعم۔ اگر کسی کو دعوت دی جائے تو وہ دعوت قبول کرے، اگر وہ حالت صوم میں ہے، روزے کی حالت میں ہے تو دعا کرے، اور اگر وہ حالت صوم میں نہیں ہے تو پھر وہ کھانا کھائے۔ ایک اور روایت میں جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور سنن بیہقی میں موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، مزید تفصیل آتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا، اور جب کھانا رکھا گیا، کھانا دسترخوان پہ لگا دیا گیا، سجا دیا گیا، ایک شخص نے کہا میں تو صوم سے ہوں، میں تو صائم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے تمہیں دعوت دی ہے، تمہارے لیے تکلف کیا ہے، صوم توڑ دو، اور اس دن کے بدلے اگر تم چاہنا تو بعد میں صوم رکھ لینا۔
تو یہ حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حالت صوم میں ہو تو اس کے اوپر کھانا فرض نہیں ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزرا کہ وہ جا کے دعا کرے۔ اگر فرض ہے تب تو کھانا فرض کو آپ توڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ فرض توڑنے کی اجازت نہیں ہے فرض صوم کو، اس سے نکلنا جائز نہیں۔ لیکن اگر نفلی صوم ہے تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں اور آپ مکمل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نفلی صوم رکھنے والا اپنے صوم میں بااختیار ہوتا ہے، چاہے اسے توڑ دے چاہے اسے مکمل کرے، اور بعد میں چاہے تو اسے قضا کر سکتا ہے، قضا نہ کرنا چاہے تو صوم اس پر فرض نہیں ہوتا، نفل تھا وہ بااختیار تھا۔ واللہ اعلم۔ اسی طرح سے ضیافت کے آداب میں سے اور مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ مہمان کی خاطرداری کرنا فرض ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بھیجتے ہیں، ہم کبھی کبھی ایسے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جو ہماری ضیافت نہیں کرتے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑاؤ کسی ایسی جگہ ہو جہاں کے لوگ تمہاری ضیافت کا حکم دے دیں اور تمہاری ضیافت کریں تو جو بھی ضیافت کریں اسے قبول کر لو، اگر وہ تمہاری ضیافت نہ کریں تو ایک مہمان کا جو حق ہوتا ہے وہ حق تم ان سے لے سکتے ہو۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے۔ ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر وہ تمہاری ضیافت نہیں کرتے، ضیافت سے انکار کرتے ہیں، مہمانداری نہیں کرتے، تو تم ان سے زبردستی بھی لے سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ضیافت 3 دن تک ہے، ضیافت 3 دن حق ہے اور 1 دن عطیہ ہے، اور کسی مسلمان مرد کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا ٹھہر جائے کہ اسے گنہگار کر دے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیسے گنہگار کر دے گا؟ کہا اس طرح گنہگار کر دے گا کہ اس کے پاس وہ ٹھہرا رہے اور اس کے پاس اس کی ضیافت کے لیے کچھ نہ بچے۔ تو بہرحال ضیافت کے یہ کچھ آداب ہیں جو دونوں طرف جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی میزبان نے مہمان کو مرحبا کہنا چاہیے، خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مروی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبد القیس کا وفد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالوفد، اس وفد کو مرحبا ہو، اہلاً و سہلاً ہو، خوش آمدید ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کو مرحبا کہہ کر کے، خوش آمدید کہہ کر کے جو ہے استقبال کیا جائے گا تو اس سے انسیت ہوگی، اس سے دل میں خوشی حاصل ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسی حالت ہو کہ کسی شخص نے آپ کی دعوت کی، آپ کسی کا مہمان بن کر گئے اور آپ کے پیچھے پیچھے کوئی ایسا شخص چلا گیا، کوئی طفیلی چلا گیا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی جن کا نام ابو شعیب تھا، ان کا ایک غلام تھا، اپنے غلام سے، گوشت کا کاروبار کرنے والے غلام سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے کھانا پکاؤ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 5 لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کی، آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزبان سے کہ آپ نے 5 لوگوں کی دعوت کی تھی، ایک شخص یہ بھی ہمارے پیچھے آ گیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اجازت دے دیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو اجازت نہ دیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اجازت دے دی تو وہ شخص بھی ساتھ میں داخل ہوا اور اس نے بھی وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی صفت متعین کر کے دعوت دی ہے، کچھ حالت متعین کر کے دعوت دی ہے، تو عام لوگ اس دعوت میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ ان صفات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص طفیلی بن کے کسی دعوت میں پہنچ گیا تو میزبان کو یہ حق ہے کہ چاہے تو اسے دعوت کھانے کی اجازت دے
اور چاہے تو اسے اس سے محروم کر دے، اور اجازت کے بغیر اگر کوئی شخص کسی دعوت میں داخل ہو گیا ہے تو اسے وہاں سے اٹھایا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے۔ اور البتہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ جا رہا ہے تو ابتداءً ہی یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلے ہی روک دیا جائے، پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ نہیں دعوت تو اتنے ہی آدمیوں کی ہے۔ اگر ایک آدھ ساتھ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کے بھی اجازت لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے کسی مہمان کے لیے تکلف کا معاملہ ہے کہ اس کے لیے کتنی تکلف کی جا سکتی ہے۔ معقول حد تک جو ہے انتظامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ تکلف کیا جائے تو یہ ممنوع ہوگا، کیونکہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہم لوگ تھے، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ظاہر بات ہے منع کیا گیا ہے، منع کرنے والا کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے صحابی کو منع کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے جو ایک معقول حد سے بڑھ جائے، تکلف ہو جائے، جس تکلف کو لوگ نہ جانتے ہوں، جس میں انسان کے اوپر بوجھ پڑتا ہو، جس میں فضول خرچی ہوتی ہو، تو یہ سب سے ہٹ کر کے درمیانی معاملہ اختیار کیا جائے۔ بہت زیادہ جو ہے قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کے جو ہے آئٹمز بڑھائے جائیں، یعنی کوانٹٹی کوالٹی اور کیا کیا کہے جاتے ہیں دعوت کے معاملات میں، ان ساری چیزوں کا بہرحال، اور خصوصاً ایسے وقت میں اگر کسی سے مقابلہ مقصود ہو اور دکھاوا مقصود ہو اور فخر و غرور مقصود ہو، فخر و مباحات مقصود ہو، ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے ہوں اور کہنا چاہتے ہوں کہ ہم نے تو ایسا کھلایا کہ کسی نے ایسا نہیں کھلایا، ہم نے یہ آئٹمس رکھے اور ہم نے یہ چیزیں رکھی کھانے میں، تو ایسی دعوت میں تو شرکت ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا مقصد مقابلہ کرنا ہو، اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہو اور جیسے کمپٹیشن جیتا جاتا ہے اس طرح کمپٹیشن جیتنا مقصود ہو، تو ایسی دعوتوں میں شرکت ہی نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن طعام المتباریین ان یؤکل، کہ اگر دو آدمی مقابلہ کر رہے ہوں تو ان کا کھانا کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اسی طرح سے کھانے کے اور ضیافت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اجازت لے کر کے آدمی اندر داخل ہو اور کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر کے باتوں میں نہ لگا رہے، بلکہ اٹھ کر کے چلا جائے اور جگہ خالی کر دے۔ اور اس ادب کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں یہ کہا گیا کیونکہ ایک خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس میں تمام اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور دوسرے مومنوں کے گھر میں بھی جانے کا، داخل ہونے کا ادب سکھایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اجازت لے کر کے ہی داخل ہوں، اور جو وقت دیا گیا ہے کھانے کا اس وقت ہی پہنچیں، پہلے ہی سے نہ پہنچ جائیں کہ کھانا پکنے کا انتظار کریں کہ جب کھانا پک جائے گا اس وقت تک جو ہے انتظار میں رہیں اور کھانا پکانے میں کے معاملے میں تکلیف کا سبب بنے یا گھر والے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، ایسے ہی کھانا ہو جانے کے بعد بھی بیٹھے رہیں، باتوں میں لگے رہیں، تو اس سب سے اگر اس کو میزبان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، دعوت دینے والے کو اگر اذیت پہنچتی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ درست نہیں ہوگا، اور البتہ اگر کہیں مشقت نہ ہو تو پہلے پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ جس علت کی وجہ سے روکا گیا ہے، جس سبب کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، جب وہ سبب ہی ختم ہو جائے تو ممانعت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ضیافت کے معاملے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ سب سے پہلے بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، الاکبر فالاکبر، بڑوں کا خیال رکھا جائے، اور جو ہے بعض معاملات میں دائیں طرف کا خیال رکھا جائے، یا ایسا سکتا ہے کہ بڑے سے شروع کیا جائے اور اس کے بعد بڑے کے دائیں طرف سے جو ہے بڑے سے شروع کیا جائے اور اس کے بعد اس کے دائیں سے جو ہے تقسیم کیا جائے، ترتیب دائیں سے تقسیم ہو۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں اور دو شخص میرے پاس ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ میں نے چھوٹے کو مسواک دے دیا تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دیجئے، چنانچہ میں نے پھر بڑے کو دے دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ یہ امام بخاری نے ادب مفرد میں اسے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، اور حدیث کی دوسری کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی جو سنن نبی داؤد میں موجود ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ اللہ کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ بوڑھے مسلمان کی، عمر دراز مسلمان کی عزت کی جائے، قرآن کے عالم و حافظ کی عزت کی جائے جو قرآن میں نہ ہی غلو کرتا ہے اور نہ ہی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، اور ایسے ہی جو عدل و انصاف والا حاکم اور بادشاہ ہے اس کی عزت کی جائے، تو یہ سب اللہ کی تعظیم میں سے آتا ہے۔ ایسے ہی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب لایا گیا، آپ نے اسے پیا، آپ کے دائیں طرف ایک بچہ تھا اور بائیں طرف بزرگ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف موجود بچے سے پوچھا، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب اپنا بچا ہوا یہ بزرگوں کو دے دوں؟ بچے نے کہا، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، آپ کا بچا ہوا حصہ میں اس معاملے میں ایثار نہیں کر سکتا، آپ کے جھوٹے کے معاملے میں، آپ کے تبرک کے معاملے میں میں ایثار نہیں کر سکتا، میں اسے دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں مشروب دے دیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے یہ بچے، ظاہر بات ہے جو اتنے سمجھدار اور اتنے صاحب فہم تھے۔ یہ حدیث میں اور پہلی حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے میرے بھائیو، اگرچہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دائیں والے کو دیا، لیکن یہاں ابتدا کی بات نہیں تھی، ابتدا کی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی چیز کھلانا یا پلانا شروع کرنا ہے، تقسیم شروع کرنا ہے، تو سب سے پہلے بڑے کو دیا جائے، اور بڑے کے دینے کے بعد بڑے سے جو چیز بچ گئی ہے وہ دینا ہے تو دائیں طرف سے دیا جائے، دائیں طرف سے دیا جائے، یا پہلے بڑے کو دیا جائے پھر اس کے دائیں طرف سے دیا جائے، یا بڑوں کا پہلے خیال رکھا جائے ابتدا میں، لیکن بچی ہوئی چیز میں جو ہے دائیں طرف کا خیال رکھا جائے۔ یہ جیسا کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کرام نے یہ بات کی ہے، اور اس سے سارے دلیلوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مہمان کو چاہیے کہ جس نے اس کی ضیافت کی ہے اس کے لیے دعا کرے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں مروی ہیں۔ ایک دعا جو سنن نبی داؤد میں ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے میزبان، اے میرے دعوت کرنے والے، تمہارے پاس روزہ رکھنے والے افطار کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور تم پر فرشتے دعا کریں۔ اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن چونکہ دعائیہ صیغہ ہے اس لیے ہم نے ترجمہ دعا کے اعتبار سے کیا ہے۔ ماضی کا صیغہ ہے کہ تمہارے پاس روزے داروں نے کھانا کھایا، افطار کیا، اور نیک لوگوں نے کھانا کھایا اور فرشتوں نے دعا کی، لیکن یہ دعا ہے کہ آئندہ بھی تمہارے پاس روزے دار آئیں افطار کرنے کے لیے۔ روزہ دار کسی پاس افطار کرتا ہے تو اس کے روزے کا ثواب بھی اسے مل جاتا ہے، اور ایسے ہی نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور نیک لوگوں کو کھلانے کا ظاہر بات ہے اپنا اجر ہے، مخصوص اجر ہے، اور ایسے ہی فرشتے تمہارے لیے دعا کریں جو کہ وہ بندے ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور کبھی گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ تو یہ دعائیہ جملہ ہے، اس لیے دعا کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی وہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی واسق من اسقانی،
اے اللہ اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، اور اے اللہ اسے پلا جس نے مجھے پلایا۔ تو یہ بھی ایک بہترین دعا ہے جو کہ جو اپنے خادم کو بھی دعا دی جا سکتی ہے، اپنے محسن کو بھی دعا دی جا سکتی ہے، اور جو بھی کوئی خیر کا کام کرے اس کو بھی یہ دعا دی جا سکتی ہے۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت کی، آپ نے دعوت قبول فرمائی، کھانا کھایا، اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ دعا دی، اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کے رزق میں، ان کو جو کچھ تو نے رزق عطا فرمائی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف دعائیں دی ہیں، تو اس طرح مختلف مواقع پر مختلف دعائیں جو ہے کرنا چاہیے، مختلف سنتوں کو، ہر سنتوں کو مختلف اوقات میں، ساری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ساری دعائیں مختلف اوقات میں دینا چاہیے، ساری دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا مہمان اور اچھا میزبان بنائے، اور جو میزبانی اور مہمانی کے آداب کا خیال کرتے ہیں ان میں سے بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔